اللہ ہی اللہ کر لیا جائے اور انہیں یہ سوچ دی جائے کہ شہنشاہ انبیاء ہم جیسے انسان تھے وہ آئے اور چلے. زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو باتیں جو ہے نا وہ لمبی ہوتی جائیں گی. صرف ایک نقطہ آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب پاک شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تو اس وقت ایک نعرہ لگایا گیا اور وہ نعرہ بڑا خطرناک تھا. نعرے کے الفاظ سے نعرہ یہ لگا کہ جو شخص پاک کی لجپال شہنشاہ انبیاء کی عبادت کرتا تھا تو یہ جان لے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ہاں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے. یعنی عبادت کو بائفرکیٹ کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا کہ شہنشاہ انبیاء کی عبادت اور اللہ کی عبادت. یہ پہلا ہی بنیادی ایک وار کیا گیا عظمت شہنشاہ انبیاء، یعنی حضور کو اور خدا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہی نظریہ اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے. یعنی شان رسالت، عظمت نبوت، اس کا تصادم کروایا گیا عظمت خدا کے ساتھ. یہی کام آج ہے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں فضائل اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں، تو سب سے پہلا جو فائر آپ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرک، یہ شرک کر، یہ ان پاکوں کو حد سے بڑھا دے، یہ ان کو خدا سے ملا دے، یہ ان کو اللہ کہتے ہیں. کس طرح کے زمان ہوتے ہیں. اچھا اس میں کچھ غلطی اچھا عقیدہ رکھنے والے مومنین کی بھی ہے. یہ جو عقیدے کی اوپر والی سیڑھیاں ہیں ان میں رازداری بڑی ضروری ہے. وہ حدیثیں میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے کہ شہنشاہ انبیاء نے فرمایا کہ اے سلمان، اگر ابوذر کو پتہ چل جائے کہ تیرے دل میں کیا ہے تو تجھے قتل کر دے. اسی طرح ابوذر سے فرمایا کہ ابوذر اگر مقدار کو پتہ چل جائے کہ تیرے دل میں کیا ہے تو وہ یا تیرے قتل کا فتویٰ دے گا یا ساری عمر تیرے قاتل کے لیے دعائے خیر کرتا رہے گا، اس کے لیے محبت مانگتا رہے گا. اب سلمان کون ہے؟ سلمان دسویں درجے. ابوذر کون ہے؟ 9ویں درجے. مقدار کون ہے؟ 8ویں درجے. جہاں ایمان کے ایک ایک درجے میں اتنا فرق ہو کہ نیچے والا اوپر والے کے قتل سے کام پہ تو بات ہی نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں کہ 9ویں درجے گیا ہے وہ ماجانامہ نہیں، وہ ابوذر ہے. یعنی وہ عظیم صحابی ہے جس کے بارے میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ نہیں فرمایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو.
یہ ہے ابوذر کا مقام. لیکن ایک درجے کے فرق سے وہ سلمان جنرل بات. یہ جو ایمان کے درجوں میں فرق ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی بات. اس حدیث میں جو زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ سلمان ابوذر کو بتا نہیں رہا میرے دل میں کیا ہے, اور ابوذر مقداد کو بتا نہیں رہا کہ میرے دل میں کیا ہے. تو جو ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ جذباتی مومنین جو ہیں وہ ذرا ایسے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کر جاتے ہیں جن کا ضبط ان باتوں پہ لائق نہیں, اس سے پھر بگاڑ پیدا. لیکن بات پھر ہوئی ہے حسنی بھائی کو شامل کرنے کے لیے میں اپیل کرنے لگا ہوں ایسر بھائی کو کہ اسلام کی ابتدائی جو ادوار ہیں انہی میں یہ نعرہ لگ گیا تھا کہ جو شہنشاہ انبیاء کی کچھ عبادت کرتے تھے وہ یہ جان لیں کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ یہ جان لیں کہ اللہ تھا بھی ہے بھی اور رہے گا بھی. یعنی اللہ کو علیحدہ کر دیا, شہنشاہ انبیاء کو علیحدہ کر دیا. یہ وہ تصور توحید تھا جسے بنو امیہ نے 11 ہجری میں لانچ کیا, اور آج تک یہی تصور توحید بنو امیہ پروموٹ کر. آپ جتنے بھی بنو امیہ کے مورخین محدثین اور مقررین ہیں ان کو سنیں تو اسی نقطے سے کیسے ہوتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں اور عظمت توحید جو ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں, جبکہ لوگ شرک. اب یہ تصور توحید شروع تو بنو امیہ سے ہوا, لیکن یہ سرکتا سرکتا خود شیعوں میں بھی نافذ کر گیا, اور صورت عالم یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ ہم کوئی بھی فضیلت پاک خاندان کی بیان کریں تو ہمارے اندر مولویوں کا ایک بہت بڑا گینگ ایسا موجود ہے جو فوراً ہمارے اوپر شرک کی فائرنگ شروع کر. حالانکہ شرک یہ نہیں جسے وہ شرک کہہ کے پہلے بیٹھے آپ کی شان کو کم کر. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے وہ نشستیں آلریڈی کر لی ہیں, آپ کو شامل کرنے کے لیے میں نے یہ پچھلی گفتگو کا خلاصہ آپ کو سنا دی. آج صرف ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کروں. دیکھیں جب ہم توحید کی بات شروع کریں گے تو بات کو وہاں سے پکڑنا پڑے گا جب خداوند عالم نے فرما دیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں سو میں نے خلق کر. ٹھیک ہے, یعنی یہ جتنی بھی مخلوقات ہے اس کی تخلیق کے پیچھے جو ایک عنصر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا. مرزا غالب نے ایک بڑا مصرع کہا ہے اس سے, وہ کہتا ہے ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی.
یعنی اگر غسل میں یہ خواہش نہ ہوتی کہ میں کیا جاؤں اسی کتنے اسی بڑے ہی اس واسطے ہیں اس غسل میں دیکھیے تھوڑی غلط ہے. اب پچھلی نشست میں نے یہ بات کی کہ اللہ نے انسان کو 5 حواس دیے جسے آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جتنے 5 حواس خمسہ ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کو درک نہیں کر سکتا. نہ وہ دیکھنے میں آئے گا، نہ وہ سننے میں آئے گا، نہ وہ چکھنے میں آئے گا، نہ وہ سونگنے میں آئے گا، نہ وہ مس کرنے میں. 5 ہی 5 سینسز جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں ہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں وہ حص دی نہیں جس حص سے ہم تجھے دیکھ، اور فرمایا یہ ہے کہ پیدا اس لیے کیا کہ مجھے پہچان. اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سے راستے خداوند عالم نے عطا فرمائے ہیں کہ جن راستوں سے ہم خدا کو پہچان سکتا تو مائنس. اب تھوڑا سا ایک قدم پیچھے آئے اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انسان ہے اس کی ذات 3 چیزوں سے برتر. 3 چیزیں ملتی ہیں تو انسان کی ذات کیا کیا؟ روح و نفس، جس نفس اور روح. اب یہ جو 5 حواس ہیں جنہیں آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ 5 حواس بیسڈ ہیں جسم کے. دیکھنے کے لیے ہاتھ، یہ جسم کا حصہ. سونگنے کے لیے ناک ہے، یہ بھی جسم کا حصہ ہے. سننے کے لیے کان ہے، یہ بھی جسم کا حصہ ہے. چکھنے کے لیے زبان ہے، یہ بھی جسم کا حصہ. اور لمس کے لیے، مس ہونے کے لیے سکن ہے، وہ بھی جسم کا حصہ ہے. تو یہ 5 حواس جو ہیں یہ جسم سے ریلیٹڈ. اللہ نے جو دوسری 2 چیزیں ہمارے میں شامل کی ہیں یعنی نفس اور روح، 5 قوتیں ان کو بھی دی. نفس کی بھی 5 قوتیں ہوتی ہیں، روح کی بھی 5 قوتیں. یہ فواد جو ہے نا یہ روح کی ایک قوت ہے. میرے بھائی کا نام فواد، آپ کو میرے سید سردار کا نام فواد. بہرحال ان قسموں میں انہیں حواس اشرا، آپ یہاں خانیات کی کتابیں پڑھیں گے نا تو وہاں حواس خمسہ و اشرا کی اصطلاح سنا. خمسہ یہ جسم کی جو 5 حصے ہیں اور اشرا نفس اور روح کی جو 5 حصے ہیں انہیں کہتے ہیں. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر مزدیت رہ جائے. تو اللہ بے شک یہ جسم کی جو 5 حصے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. نفس کی جو 5 حصے ہیں ان میں بھی نہیں آ سکتی. لیکن روح کی 5 حصے جو ہیں وہ اللہ کو پہچان سکتے. کیوں؟ روح ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے نا تو روح من
امر ربی سے رب کا امر، تو روح کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ. یہاں لفظ اللہ نہیں ہے، لفظ رب ہے. روح کا ڈائریکٹ تعلق رب کے ساتھ. تو اب رب جو چاہے گا وہ روح کے ذریعے سے نفس کو دے گا، نفس اسے جسم تک پہنچائے گا اور آپ پہچانا. ٹھیک. اب بات کو تھوڑا سا میں جلدی سے سمیٹوں کیونکہ آگے میرا سفر لمبا ہے. لیکن میں آپ کو قرآن پاک میں کچھ آیات سناؤں گا. قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جن سے دو چیزیں ثابت ہو جائے. ایک، ایسا نفس ہے کیا؟ نفس بیسکلی خواہشات کا ہیڈ کوارٹر. انسان میں جتنی خواہشات ہیں، جتنے جذبات ہیں، یہ سارے نفس میں ہو. مثلا کوئی چیز خوبصورت دیکھیے تو اسے پیار کرے گا، یہ پیار بھی نفس کی ایک قوت ہے. کوئی بری چیز لگی ہے جس سے نفرت کرے گا، یہ نفرت بھی نفس کی کیپیسٹی ہے. کسی ظالم کو دیکھے گا تو اس کے خلاف انتقام کا جذبہ آئے گا، یہ بھی نفس کی ہے. کسی اچھے انسان کو دیکھے گا کہ اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، یہ محبت بھی نفس کی قوت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایک نفس کا تقاضا کرتی ہیں کہ پیچھے نفس ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آیت اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. تو محبت کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ نفس کی. تو اللہ محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا بھی کوئی نفس ہے. اب قرآن 20 آیات ہیں اس طرح کی جن میں محبت کی بات ہے. اور ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا سب سے بڑی. تو یہ خوشنودی کی کیا ہوتی، رضا کیا ہوتی ہے نفس میں. ہم سے ہم کو چھوٹے سائز میں آرام میں تو آئے غلط نہ پڑھ ترجمے سے نہ کہا ہے. دیکھتے آپ سورہ آراف آیت نمبر 99. خداوند عالم فرماتا ہے کون اللہ کے مکر سے امان میں ہے، بلکہ جو اللہ کے مکر سے غافل ہے یا خود کو امان میں بچا ہوا تصور کرتا ہے، وہ تو خسارے والی قوم میں داخل ہے. تو مگر اللہ نہ تو مکر کا نفس ذات اجل پر طاری ہونا، اس سے صاحب نفس اللہ مکر سے کہا. ٹھیک ہے. کیوں کہا؟
جس کی بنیادی نفس ہے. اچھا ویسے مکر کا جو ترجمہ آپ عام لوگ کہاں جاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لفظ ترجمے میں یہ رات بھی اچھی دوسرے سائن نے اس کا بڑا پیارا ایک لفظ یہاں استعمال کی. فرمایا اللہ سیاست چلے سورہ بقرہ ہے 150. تو شاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بھی کفار کے ساتھ چھٹا مخول کرتا ہے یستہزی کے لفظ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ مذاق اڑانا بھی نفس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک. اور آج سورہ توبہ آیت 79 سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. کہ اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. لالہ دے ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਫਿਰ ਸੂਰਹ ਬਕਰਾ آیت 159 اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم لاعنون. یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اب یہ لعنت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی چیز کی پستی کو مثال کے طور میں پیش کرنے سے اللہ پر حیا تعلیم کرتی. یعنی اللہ کو شرم نہیں آتی کہ کسی پست چیز کی مثال ہے. یہ شرم کا نہ آنا یہ کس وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. لی چلیے پریشان رہے سورہ آل عمران آیت نمبر 4 واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ زبردست انتقام ہونے والا. اب انتقام کس نے لینا؟ نفس. ٹھیک ہے چلیں ایک آیت اور سناتا ہوں پھر آگے بات کریں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. یعنی اللہ تو جانتا ہے کہ جو تیرے نفس میں ہے تجھے نہیں پتا اللہ کے نفس میں کیا رہا. میری خود لفظ نفس اپنے لیے پسند نہیں آیا کہ جو میرے نفس میں ہے وہ تجھے پتا نہیں لیکن جو تیرے نفس میں ہے اس کا اللہ کو پتا. اب یہ میں نے 10-12 آیتیں آپ کو سنائی ہیں جن سب سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کا نفس ہے. لیکن جو تصور توحید ہمیں معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے ملا ہے اس میں ایک بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مرتب نہیں مختلف چیزوں کے ملنے سے نہیں بنا. اللہ مجرد اکیلا ہے ایک ہے. مثلا آپ سورہ
توحید میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ احد بھی ہے اور واحد بھی. اب واحد کیا ہوتا ہے اور احد کیا ہوتا ہے؟ لیکن واحد کہتے ہیں ایک جو ہے، جب آپ اس کو واحد کہیں گے، ایک کو تقسیم کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں. مجھے تقسیم کر کے 4 5 6 جتنے کرنا چاہیں آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور اتنوں کو اکٹھا کریں تو ایک بن جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ واحد بھی اور احد بھی. احد کا معنی ایک نہیں، احد کا معنی ہے اللہ یکتا. جی، یکتا کا مطلب کیا ہے کہ اس جیسا اور کوئی ہے. وہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جب واحد مانتے ہیں تو پھر اس کے اندر کچھ اور بھی نظر آتا ہے. جب احد مانتے ہیں تو پھر اس سے ایسا کوئی اور ہے نہیں. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ کو واحد کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس واحد کا اسٹرکچر، اس لیے آپ سے پچھلی نشستوں میں میں نے تو ریسن بیان کی، آج انشاءاللہ اس کو نتیجے پہ لے کے جاتے. اب خداوند عالم نے بہت سی ایسی آیات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس میں اس کے غصے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. مثلا سورہ انفال کی صورت آیت 71 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ہی کن لوگوں کی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں. اپنے حبیب سے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی مجھ سے خیانت کی اور یہ تو عادی مجرم ہے. اور کیا کون رہا ہے؟ اللہ. کس میں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں. کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ شہنشاہ انبیاء کے آس پاس بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ تو خیانت کے عادی ہے، عادی مجرم ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ ان کو جانتا ہے. ٹھیک. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو خداوند عالم خیانت کا عادی مجرم کہتا ہے؟ ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے. لیکن بنو امیہ نے نعرہ کیا لگایا؟ نعرہ یہ لگا دیا کہ سارے صحابی صحابوں کی نسل، جس کو چاہے پکڑ لیں وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے. یہی کہتے ہیں صحابی کا نجوم والی جو حدیث سناتے ہیں یہی. اب خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی میرے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ عادی مجرم ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے سامنے کوئی ان بندوں کا نام نہیں رکھتا. کافی عرصہ پہلے جب ذاکر نائک ملوم نے یزید کو رضی اللہ کہا تھا تو میری اس کے ساتھ بحث سے میں نے اسے یہ کہا کہ کافی ای میلز ایکسچینج ہوئی. یہ ساری اسلامی تاریخ مانتی ہے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 بندے تھے جنہوں نے جنگ احد میں شہنشاہ انبیاء کے لشکر کو چھوڑ کے لائن کی اختیار کر.
اب عبداللہ بن ابی تو آپ کہتے ہیں یہ منافق تھا، وہ باقی 300 بندے کی طرح ہیں، ان کا بھی نام شام بتاؤ نا، نہیں ان کا کوئی نام نہیں بتاتا، کیوں؟ ان 300 کے پیچھے چل رہے، ان کو اپنا گرو گھنٹال بنایا تھا۔ پھر قرآن پاک میں کہ ایک مسجد بنی جسے مسجد زرار کہا گیا، ٹھیک ہے، شہنشاہ انبیاء کی منتیں کر لے کی کہ آپ بھی اس مسجد کا ایک آدھ چکر لگا لیں تاکہ ہمارے لیے مسجد متبرک ہو جائے، حضور ٹالتے رہے۔ ایک دن بہت بڑے بڑے صحابی جو تھے نا، وہ وہاں پہ بیٹھ گئے کہ نہیں سرکار آج ضرور جانا، آج نماز ظہر اتنے پڑھانی، ابھی تھے مگر وہ اس مسجد کی نماز پڑھ، شہنشاہ انبیاء نے فرمایا اچھا میرے گدھے کو لاؤ، میں اس پہ بیٹھ کے جاتا، کافی فاصلہ تھا، وہ گدھے کا نام تھا یافور، یافور آ گیا، شہنشاہ انبیاء یافور کے اوپر سوار ہو، یافور کو ایڈی لگاتے ہیں چل، یافور پیر ہی نہیں ہلاتا، بات کرتے ہیں لوگ، اس سے اگلی بات نہیں کرتے، میں نے بھی نام نہیں لیا لیکن میں نے آپ کو بات سمجھا دی، اس کا بھی بتائیں جو یافور کی لگام پکڑ کے آگے سے اس کو کھینچ رہا تھا کہ چل گئی، اس کا نام بھی بتائیں جو یافور کو پیچھے سے دھکے دے رہا پھر ٹور گئی تو نہیں چلا، ٹھیک ہے، پھر آخر وہ مسجد استعمال کروا دی گئی، جو سارا آپ کے علم میں ہے، لیکن کوئی ہمیں ان لوگوں کا نام تو بتائے کہ جنہوں نے مسجد زرار بنائی، اور یہ بھی بتائیں وہ تھے کرنے کی سن دینا مسجد کا، کوئی سبب تو تھا نا، مسجد بنائی، وہ مسجد میں بھی ایسا غلط کام کر رہے تھے جو اللہ کو بھی پسند نہیں تھا، اللہ کے پاس رسول کو بھی پسند نہیں، اور مار سکتے اندے ہیں نا، اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ یافور نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، یعنی یافور کو شعور تھا کہ وہ مسجد زرار ہے، اور شہنشاہ انبیاء کو نعوذ باللہ نہیں تھا، یہ وہ مقام رسالت میں اعانت ہے جو کی جاتی، تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بڑا بگاڑ پیدا کیا، لیکن چونکہ پہلے بنو عباس کا دور ان کی حمایت میں تھا، بنو امیہ کا دور، اور پھر بنو عباس کا دور، یہ دو ادوار ایسے گزرے کہ جس میں پورا زور لگا دیا گیا کہ پاک خاندان کی عظمت جو ہے اس کو کم کر دیا۔ اب میں آپ کو کچھ وہ آیات سناتا ہوں جس میں خداوند عالم نے اپنے جسم کی بات کی، ٹھیک ہے، مثلا تیزی سے گزرتا ہوں، دیر میں گیا زیادہ ہو جانا 8 سے پہلے ہی ہو، مثلا آپ نے وہ آیت سنی ہے نا، یہ اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ، تو اس آیت میں کیا ثابت ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ جسم کا ایک حصہ، ٹھیک ہے، پھر اورلے بچے
رب کا ذوالجلال والاکرام، یہاں اللہ کے چہرے کی بات، پھر وہ آیت بھی ہے نا کہ جس طرح مرضی منہ کر لو تمہیں اللہ کا چہرہ سامنے نظر آئے. آپس کی بات ہے. یہ آیت پتہ کس موقع کی؟ اس آیت کی تفسیر پڑھے. یہ آیت شہنشاہ زمانہ کی ظہور کے بعد کی آیت، اس کی منظر پیشی ہے. اور اس وقت کے لیے یہ حکم ہے کہ تم جس طرف مرضی منہ کر لو اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہو. ٹھیک ہے. اب مثلا میرا رخ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، بڑے بھائی کا رخ اس طرف ہے، عامر شہری کا رخ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، یار بھائی کا رخ اس طرف ہے. اب میں چاہتا ہوں مجھے اللہ اس طرف نظر آئے جب میرا رخ ادھر، تو میں اگر اللہ کے رخ کی زیارت کرنا چاہوں گا تو مجھے اللہ کا رخ ادھر سامنے نظر آئے. بڑے بھائی کرنا چاہیں گے ان کو اللہ کا رخ ادھر نظر آ رہے، عامر شاہی کرنا چاہیں گے ان کو اللہ کا رخ ادھر نظر آ رہے ہیں، یار بھائی کرنا چاہیں گے ان کو اللہ کا رخ ادھر نظر آئے. یہ ایسا ایک ہے جو ہمارے پاس سے نظر آتا. یہاں سے ایک اور بات اشارتاً بتائی ہوں آپ کو کہ یہ جو تعدد ہے، یہ جو کثرت ہے نظر آنے والی، اس کثرت میں ان کے وجود کی کثرت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنے وجود ہیں، ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے. نہیں، ایسا نہیں. ایک ہی ہے، سمت میں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. اب آپ نے لاہور میں وہ شاہی قلعے میں وہ شیش محل کا شیش محل میں جائیں، آپ ایک ہی ہیں، آپ اس میں لگے ہوئے جس شیشے میں نہیں دیکھیں گے آپ کو اپنا اس میں نظر آئے. ٹھیک ہے. تو ایک حسنی بھائی شیش محل میں کھڑا ہو جائے تو وہ کون جگہوں پہ نظر آ رہا ہو؟ یہ ہے نا حسنی بھائی، شیش محل میں کھڑا ہو گیا، 2000 جگہوں پہ نظر آ رہا ہے. تو حسنی بھائی 2000 جگہوں پہ نظر آئے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. زمانے کا امام زیادہ نظر آ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی نظر میں نہیں آتی. مگر وہ موضوع میں نے فوراً کلوز کر دیا تاکہ میں اگلی منزل پہ جاؤں. تو بہت سی آیات جس میں اللہ نے اپنے جسم کے حصوں کی بات کی، ہاتھ کی، چہرے کی، کنڈلی کی، ٹھیک ہے، بازو کی بات کی ہے، وجود کی بات کی ہے، جنب اللہ کی بات کی ہے. یہ قرآن میں بہت سی آیات میں قرآن نے عالم نے اپنے جسم کا ذکر. تو اس پہ آگے کر کے تھوڑی بات کرتے ہیں. ابھی آپ سے جو نقطہ دوسرا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دیکھنے کی ایک حد ہے، آپ اس حد سے کراس نہیں کر سکتے. مثلا کوئی چیز بہت بڑی ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. میں باہر کھڑا ہو جاؤں، آسمان کی طرف دیکھوں، کیا ساری کائنات مجھے نظر آ رہی؟ نہیں آ
کائنات اتنی بڑی ہے کہ انسان اسے نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی جو ہے وہ سارے آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے. جس کی کرسی اتنی بڑی ہو میری آنکھوں سے دیکھ سکیں گی نہیں. پھر دوسری اپوزٹ سائڈ ہے، جو چیز بہت چھوٹی ہو اس کو بھی میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. آج کل کورونا وائرس کی بڑی دور والوں کو ڈینگی بھی آ گیا. کیا کورونا وائرس آپ کی آنکھ کو نظر آتا ہے؟ یہ ڈینگی آپ کی آنکھ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ وہ چھوٹا اتنا ہے کہ میری دیکھنے کی صلاحیت سے زیادہ سے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنی ساخت میں ایسی ہیں وہ نظر نہیں آتی. مثلا روح ہے نظر آتی، ہوا نظر آتی، لہریں ہیں نظر آتی، ویوز نظر آتی. They're not going to land the way that we was. Wave the waves سے فرق. ویو ڈاگ کی دا رے ڈاگ کی دا فزکس پڑھانا چاہیے نہ ہی پڑھیے. اب تک ایسے ہی پڑھے بغیر سے ہم پاس ہو رہے بغیر پڑھے پاس ہے. یہ چیزیں بھی نظر نہیں آ لیکن ان کا وجود تسلیم شدہ یہ وجود رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو چیز بے انتہا قریب ہو وہ بھی نظر نہیں آتی. میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں کس کی مدد سے؟ آنکھ کی مدد سے. ٹھیک ہے. اس آنکھ میں پتلی ہے، کیا میں اپنی پتلی کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا. شیشے میں دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ کہ جو دیکھنے کا نظام ہے یہ پتلی اس کے اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو اب وہ اللہ جو میری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے، پہلے نظر نہیں آتا تھا کہ بہت بڑا. اب نظر نہ آنے کی ایک اور وجہ آ گئی کہ بہت قریب ہے. یہ آیت میں نے آپ کو پہلے چسکا دیا ہوا ہے، واسیم بھائی کو چسکا دیتا ہوں. یہ جو شارت سے قریب والی آیت ہے، اس آیت میں لفظ استعمال ہوئے نحن اقرب من حبل الورید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب نحن جو ہے یہ جمع کا سن تو جمع نحن ابھی وابا آندھی دے نحن جمع کا سن. ٹھیک ہے. ماننا پڑے گا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تیری شارت سے زیادہ قریب ہو. اکیلا اللہ نہیں ہے، کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو میری شہرت سے قریب. اب کیا وہ صرف مسلمانوں کی شہرت سے قریب یا صرف اہل کتاب کی شہرت سے قریب؟ ہر انسان کی شہرت سے قریب.
ماننا پڑے گا کہ وہ ہر انسان کے اتنا قریب ہے کہ جسے محاورتاً کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب. اب آج تقریباً 7.8 بلین پاپولیشن ہوگی دنیا کی. 7.8 ارب 7 ارب 80 کروڑ. تو 7 ارب 80 کروڑ انسانوں کی شاہراہ میں جو قریب ترین ہے کیا وہ 7 ارب 80 کروڑ کی گنتی ہے؟ یہ ایک ہی ہے. کیوں سنی بھائی؟ ایک ہی ٹھیک ہے ایک، لیکن 7 ارب 80 کروڑ شہروں سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس ایک کا نظام کچھ اور. اس کو میں پھر یہاں پہ چھوڑ کے بات کو آگے سے پکڑتا ہوں اور آپ کو اسی نقطے پہ بات. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے کتنی چیزوں کو مرکب ہے، 3 چیزوں. ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں میں سے نظر آنے والی چیز کتنی؟ ایک. دوسری 2 چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آ. نظر کتنی چیزیں آپ ایک، یعنی اس کا جسم. اب اگر میں نے سنی بھائی کو پیار کر، ٹھیک ہے، میں کس چیز کو پیار کروں؟ ان کے نفس کو پیار کروں؟ نظر ہی نہیں آنا. ان کی روح کو پیار کروں؟ نہیں نظر. کیوں؟ نظر ہی نہیں آتا. میں پیار کسے کروں گا؟ ان کی جسم کو. ٹھیک ہے، پیار جسم کو ہوگا لیکن محسوس پوری ذات کرے گی کہ میرے ساتھ پیار ہو. ٹھیک ہے، وہ صرف جسم محسوس کون کرے گا؟ ساری ذات. اب اگر کوئی کسی کو جاگ رہے ہو نہیں نہ آ رہے ہیں تو والی گل نہیں ہے. کوئی کسی کو پینٹی لگا، ٹھیک ہے، یہ پینٹی کس کو لگتی ہے؟ جسم سے. جسم کو لگتی ہے نا. تو محسوس کون کون کرتا ہے؟ کوئی کسی کا ادب اور احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ادب و احترام کس چیز کا ہو رہا کس کو بٹھا رہا ہوں؟ جسم کو. ادب جسم کا ہو رہا ہے، محسوس پوری ذات کر. ٹھیک ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے بات کروں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں. تو بات کون کرتا ہے؟ جسم. لیکن اس بات کو کون کون کرتا ہے؟ ساری ذات کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زیدوں بھائی کا جسم بات تھا. نہیں، زیدوں ہوگا کام ایک حصے نہیں کیا، منصوب تینوں سے ہو. ٹھیک ہے، اب اس جسم کی اہمیت کیا؟ جسم کی اہمیت یہ ہے کہ میرے نفس اور میری روح میں مجھ سے جو بھی کام کروانا ہے
تو میرے جسم سے کروا دو. ابھی نفس نے کہا کہ میں تیری چاہ بنا لیا. روح اتنی طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہے. ابھی روح نے کہا تو میں تیری لڑائی کر کے آؤں. یہ کام جسم نے کرنا. شمار کس کا ہونا ہے؟ سارے انسان. ٹھیک ہے. مکمل ذات کا کام شمار ہو. اب جسم کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ جسم میری شناخت کی بنیاد. اللہ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہے جن کا چہرہ 100% ایک جیسا. یہ اس کا بہت بڑا حسن. کتنے پارٹس ہیں؟ 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان. ان کی سیٹنگ سے اس نے 780 کروڑ بندے بنا دیے. ٹھیک ہے. ایک جیسے ہی جسم جو ہے وہ شناخت کا، پہچان کا ایک ذریعہ. ٹھیک ہے. پہچان کا اور شناخت کا ایک ذریعہ ہے. اب بات اس میں نہیں لگا کہ اللہ نے ہمیں ٹارگٹ دے دیا کہ مجھے پہچانو. ٹھیک ہے. اب پہچاننے کے لیے 15 حواس لیے، 5 جسم کو، 5 نفس کو، 5 روح. اب روح کو جو حواس عطا کروائے وہ اللہ کا ادراک کر سکتا. ٹھیک. نفس کو جو حواس عطا کروائے وہ اللہ کا ادراک کر سکتا. مثلا میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے فرمایا کہ موسیٰ، ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت کاش کرو. ان لوگوں کے دلوں میں میری محبت کاش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا، پروردگار اگر تو مجھے حکم فرما کہ میں اپنے دل میں تیری محبت کاشت کروں تو یہ تو میرے بس میں ہے. اب لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے کاشت کروں؟ تو خداوند عالم نے فرمایا، موسیٰ تو لوگوں کے سامنے میرے احسانات بیان کرتا جا، ان کا نفس مجھے قبول کر، میں ان کے دل میں پاک کروں. ٹھیک ہے. تو نفس کی جو پاورز ہیں وہ جب اللہ کے احسانات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی شکر گزار ہو جاتا ہے، وہ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ پہچانا. اب جسم جو ہے یہ بیچارہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اس کی تو لمٹ ہے. اس کے سامنے تو مادی چیز ہوگی، کوئی مٹیریل چیز ہوگی تو یہ دیکھے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مٹیریل میں چیز نہیں ہے، مادے میں چیز نہیں ہے تو یہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب جسم کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ جسم کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ اس نے انسان کے سامنے اپنے کچھ مظہر دے. ٹھیک ہے. وہ ہستیاں بھیجی جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ. تمہارے پاس میں آیت میں ارشاد ہے کہ اے ابلیس
تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ جبکہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. ٹھیک ہے.